الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدر محترم عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم کے ساتھ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ دین کی بات سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم لوگ کو اپنے آپ خوش نصیب انسان سمجھنا چاہیے، یعنی اچھے انسان سمجھنا چاہیے ان لوگوں میں سے جن لوگوں سے اللہ نے ہمیں چھانٹ کر الگ بنایا ہے، یعنی ایمان والوں میں ہی۔ آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے ایسے کتنے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، ہم میں اور ان میں سے آپ فرق کریں۔ اللہ نے ہم میں سے ہم کو پسند کیا، چنا، ہمیں اللہ کو اچھا لگا، اللہ ہمیں یہ بات سننے کی توفیق عطا فرمایا، اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اب اللہ نہ جانے ان کی نہ اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال کیسے ہیں، شاید اللہ انہیں ہدایت نہیں دیا، توفیق نہیں دیا، تو انہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیا۔ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیاوی حالات کیسے ہیں، اور آج ایمان والے ذرا غور کریں کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں، اس کا ہمیں فکر کرنا، اس کا ہمیں معلومات کرنا کہ اللہ جو عذابات ہم پر دے رہے ہیں، دنیا میں پریشانی آ رہی ہے، کبھی بارش نہیں پڑی تو ہماری جائیداد جو پھل ہم لگاتے ہیں، اناج لگاتے ہیں، تو اس میں سے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ حکومتوں کا نشانی نہیں ہے، وہ ہے ظالم، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ پر خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ قبولیت تک پہنچتا ہے کہ نہیں، کہ شاید ہماری اعمال کی وجہ سے جیسے ہم عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ ویسے ہی دیتے ہیں، شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کی عمر 20 یا 22 سال کی تھی، ان کا نام ثعلبہ تھا، یعنی ثعلبہ جن کی عمر 20 یا 22 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جن کی عمر 20 یا 22 سال جوان صحابی تھی، ان کے اندر اتنی ایکٹیویٹی ہے کہ جو میں کام ان کو کہتا وہ کام فوراً کر لیتے، اور انہیں بھی ہم سے محبت تھا، میں بھی ان سے محبت کرتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 20-22 سال کی جوان تھا ثعلبہ، میری ہر ایک حکم کو مانتا، یعنی رات میں دن میں کسی بھی حال میں کہے تو میرے حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس کا نام ثعلبہ تھا، انہوں نے کچھ حکم دیا کہ کسی انصاری صحابی کے گھر میں جا کر کچھ پیغام پہنچا دو، یا ادھر سے کچھ پیغام لے کر جاؤ، یا انہیں کچھ دے دو یا کچھ لے کر آؤ۔ اور وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور اس انصاری صحابی کے گھر پر گئے۔ ابھی تو ماشاء اللہ ہمارے زمانے میں دروازے بھی ٹائٹ ہوتے ہیں، دروازے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں دروازے کی کوئی کیا نہیں، کوئی نشانی نہیں تھی، گھروں میں پردہ ڈال دیتے یا لکڑی یا جو بھی پتے ہوتے انہیں ڈال کر دروازہ کا استعمال کیا جاتا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس انصاری صحابی کی بیوی غسل خانے میں غسل کر رہی تھی، یعنی نہا رہی تھی، تو ان کی نظر ان صحابی کی بیوی پر پڑ گئی، تو انہوں نے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جوان صحابی تھے، تب وہ جوان صحابی تھی تو ان کی نظر بہک گئی، تو انہوں نے دیکھتے رہے، تو اچانک وہ صحابی آئے تو انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، جو کہنا تھا یا کچھ دینا تھا، وہ دے کر واپس آنے لگے۔ اب جیسے وہ 22 سال کی صحابی تھوڑا 3 یا 4 قدم آگے رکھا، تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی نامحرم عورت کے اوپر ہماری نگاہ چلے جائے تو وہ گناہ معاف ہے، اگر دوسری بار ہماری نگاہ جان بوجھ کر جائے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ ہے۔ اب وہ صحابی سوچنے لگے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میرے جانے سے پہلے شاید اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کی عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا ایمان چھوڑ جائے گا، میرا ایمان ہٹ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں کرے گا، میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ اور وہ صحابی حضرت ثعلبہ جو 22 سال کی تھے، وہ اپنے اندر یہ خیالات لانے لگے کہ میرے جانے سے پہلے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ میرے سے ایمان کو چھین لے گا، اللہ کے نبی بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور مجھے کبھی پسند بھی نہیں کرے گا۔ وہ صحابی سوچنے لگے، تو ان میں سے ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پیغام دے دو کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا میں انہیں بتا دیا، آپ جا کر بتا دیجیے۔ تو صحابی کہنے لگے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو جس کی عمر 22 سال کی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، تو یہ سوچنا دے کر بتا کر وہ چلے گئے، اور وہاں سے وہ 22 سال کا لڑکا جو تھا ان کے خیال میں آنے لگا کہ اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا میری ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور صحابی ایسے سوچتے سوچتے جنگل میں چلے گئے، اور وہ بات جو امانت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھتے کچھ دن لوگ پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے گئے، جنگلوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں، اب وہاں جا کر نمازوں میں گر گڑا رہے، سجدوں میں گر گڑا رہے، توبہ کر رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے تو اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے میرے ایمان کو چھین لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گناہ سے نفرت کریں گے، میں ان سے محبت کرتا تھا وہ بھی مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے بھی نہیں، مجھے پسند بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے دل میں خیالات آتے، 40 دن تک وہ صحابی اکیلے نہ جانے کھانا کیا کھاتا ہوگا، یا 10 پتے ہی چبا کر کھا لیتے ہوئے 40 دن تک حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی دل سے ایک چھوٹی غلطی ہوئی، 40 دن تک اس جنگل میں رات میں ایک کپڑے میں بھوکے تنہائی وہاں پر رو کر گر گرا رہے، اللہ سے توبہ مانگ رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، شاید اللہ آپ بھی ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی تمہارے حبیب بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تم سے ایمان چھوٹ جائے گا۔ 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ شاید وہ جو ثعلبہ ہے کسی مجمع میں یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا ہوگا، شاید اس لیے نہیں آ پایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 40 دن آ کر کہنے لگے کہ وہ صحابی کہاں ہے جن کو آپ پیغام دے کر بھیجے تھے، ثعلبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے جبرائیل میں بھی ان سے پریشان
پریشان ہوں, آج 40 دن ہو گیا ہے میرے سامنے وہ نہیں آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے, آپ کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس کے اس گناہوں کو معاف کر دیا, اللہ نے اس گناہوں کو معاف کر دیا. اب آپ بھی اس کو معاف کر دے اور اس سے ناراض مت ہوئیے. وہ فنا جنگل میں 40 دن سے وہاں نمازوں میں رو رہا ہے, سجدوں میں رو رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے ایمان سب کچھ کرنے چاہے مجھے موت دے دے, لیکن میرے سے ایمان کو جدا مت کرنا, میرے سے ایمان کو مت چھین لینا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ کر یہ پیغام دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ میرے صحابہ جو جنگلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, سجدوں میں ہے, جو اللہ سے معافی مانگ رہے, اپنے گناہ کی توبہ کر رہے, جاؤ انہیں اچھے انداز میں میرے پاس بلا کر لے کے آ جاؤ. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو سن کر جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے, جہاں کا پتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. دونوں صحابی وہاں پر پہنچ گئے, دیکھا تو یہ لڑکا جو حضرت صحابہ جن کی عمر 20 یا 22 سال کی تھی, اب وہ وہاں پر نہیں ہے. یہ دونوں پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہیں کا ٹھکانا, یہیں کا پتہ دیا تھا, کہاں چلے گئے. تو ان میں سے ایک چرواہا یعنی جو بکریاں چراتے ہیں, جو بکری چلاتے ہیں, ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک نوجوان جن کی عمر 20 سے 22 سال کے اندر ہے, کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے, وہ پریشان ہے. تو انہوں نے کہنے لگا ہاں, ہر دن صبح میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا, وہ آدمی پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, بلندی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں یا اللہ اگر آپ کو مجھے معاف نہیں کرنا ہے تو معاف نہیں کریے, بلکہ میرے ایمان کو مت چھوڑیے. اور یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب پسند بھی نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے کسی ایک انصاری صحابی کی بیوی کو نہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں یہ بھی خیالات لاتے ہیں کہ شاید میں اس پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دوں. حضرت سارا کہتے ہیں کہ کود کر مرنا یعنی اپنے آپ کو جان دینا بھی حرام ہے, پہلے میں نے ایک حرام کر دیا, دوسری کام نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی کو بتا دیا تو ایک جھوپڑی میں لے کر کے حضرت اور صحابی تلے تنہا ہو کر نماز پڑھ رہے, سجدے میں گر گرا رہے, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جیسے پہلے ہٹے کٹے تندرست اچھے موٹے انداز میں تھے, ابھی 40 دن ہو گئے تو ان کی بدن جیسے ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہے اس طرح اس کی بدن ہو گیا, اس کی بدن میں جان بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بلا رہا ہے, کوئی اور کوئی بلائے نہ بلائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے کیا سچ میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی سے تسلی دلانے لگے, تسلی کے طور پر کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا اور اللہ نے بھی تمہاری اس گناہوں کو معاف کر دیا. اور وہ صحابی اور دونوں صحابی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا مرحبا, آپ کا آنا پھر سے میرے دربار میں مبارک ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے ایسا لگا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے بھی تیرے اس گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا, اللہ نے تمہیں اس گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے بھی اس گناہوں کو معاف کر دیا. تو تسلی کے لیے اس صحابی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صحیح آپ کو مجھ سے راضی تو ہو گیا ہے, آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا, کہیں اللہ میرے ایمان کو تو نہیں چھینے گا, کہ بھی اللہ مجھے آپ سے محروم تو نہیں کر دے گا, آپ مجھے سے محبت کرنا تو نہیں چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے لگے اور کہنے لگے ایسے علامہ اللہ بھی تجھے معاف کر دیا, میں بھی تجھے معاف کر دیا, اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا اور میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. روایت میں آتے ہیں کہ وہ صحابی اتنے پتلے ہو گئے تھے ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں, نہ جانے اللہ ہی جانتا ہوگا کہ انہوں نے 40 دن تک کیا کھایا کیا پیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے وہ صحابی روتے روتے ان کی جان وہیں پر چلے گئے.
ان سے کیا گناہ ہوا تھا؟ صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ ایک نہاتے ہوئی عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خود حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر غلطی سے اگر ہم کسی جگہ جائیں، نگاہیں ہماری کہیں اور تھی، غلطی سے اگر نگاہ کسی عورت کے اوپر چلے جائے تو وہ گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر دوسری بار ہماری نگاہ عورتوں پر جائے گی تو اللہ اس پر ہمیں پکڑ کرے گا۔ آپ ذرا غور لگائیے کہ ہم سے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ آج ہم جان بوجھ کر کے نامحرم عورتوں پر کیا اپنے نگاہیں ڈالتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہم پر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ایمان ٹوٹ جائے۔ اگر کبھی بارش پڑنے لگے، ہمارے گھروں میں بارش کے پانی ٹپکنے لگے تو ہم غصہ آتے ہیں، ہمارے دل میں سوچنے لیتے ہیں کہ اللہ کو بھی ابھی ہی بارش کرنا تھا، اللہ کو ابھی ہی برسات کرنا تھا۔ جو رحمت کا بارش آتا ہے ہم اسے عذاب کی بارش سمجھتے ہیں۔ جو جب عذاب کی بارش آتا ہے اس کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر روڈوں میں چلنا تکلیف ہوتا ہے تو ہم جو رحمت کی بارش ہوتا ہے ان پر بھی ہم اکڑتے ہیں، ان پر بھی ہم ناراضگی دکھاتے ہیں کہ اللہ کو بھی ابھی ہی بارش کرنا تھا۔ آج ہمارے نوجوان رات کے 2-2 بجے تک آدھی تنہائی راتوں میں یہ گناہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اس پر نہیں آئے گی، کہ اللہ کے عذاب ہم پر نہیں آئے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سیریل آتے ہیں، ہم انہیں پر اپنی نگاہیں جمائی ہوئی رہتی ہے۔ جہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرد کو چاہیے کہ ان کے سامنے اگر نامحرم ہو، انہیں احساس ہو کہ میرے سامنے سے نامحرم آنے والا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو اندر جھکا لے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے تاکہ وہ نامحرم کے اندر ہماری نگاہ نہ بڑھ جائے۔ آج ہمارے نوجوان اپنی موبائلوں میں دن بھر رات بھر اس عیاشی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اس صحابی کے گناہ صرف اتنا ہی تھا کہ ایک عورت کو غلطی سے انجانے میں جان کر نہیں، وہ اپنے ایمان کے اوپر وہ فکر کرنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوگا، اللہ مجھ سے ایمان چھین لیں گے، اللہ مجھ سے اللہ کے نبی سے محبت جو میرے اندر ان کے اندر میں تھا وہ محبت سے جدا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کبھی مجھے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، اپنے محفل میں نہیں بٹھائیں گے، اللہ کے نبی کبھی مجھے کسی کام کے لیے نہیں بھیجیں گے، نہ مجھ سے کچھ دریافت کرے گا، نہ کوئی ہمیں امانت کی مجھ سے بتائے گا۔ صرف ایک گناہ ان کا تھا۔ آج ہمارے نوجوان ہمیں اپنے آپ کے اوپر سوچنا چاہے کہ دن بھر رات بھر ہم یہی گناہ کرتے ہیں، کیا مدینے والے کی پکڑ ہم پر نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے ایمان اللہ نہیں چھینے گی؟ آج ہم اپنے ایمان کے حالت خود لگا لیں۔ دنیا میں انسان کامیابی کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہر ایک چیز کو برداشت کرتا ہے۔ ابھی سر آپ سمجھ لو، مثال سے ابھی الیکشن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو حضرات الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جیت کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دھوپ میں چاہے بارش ہو تو اپنی پروموشن کرنے کے لیے، اپنی جیت کامیابی کرنے کے لیے گھروں پر جاتے ہیں، انہیں پیار سے کچھ پیسے دے کر خرچ کر کر انہیں پیار سے محبت سے سمجھاتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ ڈالیں، اگر ہم جیت جائیں گے تو آپ کے محلے کے لیے اچھے کریں گے۔ ہم اب دنیا کی کامیابی کے لیے سب کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کتنا محنت کیا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنا محنت کیا، آخرت کو بچانے کے لیے ہم نے کتنا محنت کیا۔ آج ہم جتنا دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اتنا اپنے ایمان کو بنانے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ایمان صحابہ جیسے ہوتا تو ایک فرض نماز یعنی ایک سنت نماز ہم سے نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارے ہاتھوں سے سنتوں کا جنازہ نکلتے ہیں، فرض نماز کے تو پوچھے ہی نہیں ہم سے، فرض نماز کے ہم سے پوچھے نہیں، بل ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ایمان والے ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے کی حیثیت کیا ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ مسلمان صرف نام کا صرف مسلمان نہیں ہو جاتا۔ جیسے ایک پنکھا ہے، اس کا صرف پنکھا نام نہیں ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہوا پہنچاتا ہے۔ تو اس مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس پر مانے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم پر آئے ہم ان کی باتوں پر چلے، ان کی اتباع کریں۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ایمان کے